بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ اب سال آخر مرحلوں میں پہنچ رہا ہے اور اب تک ہمیں تفصیلات جو لینی تھی یا ملنی تھی حکومتوں کی طرف سے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کدھر بھی۔ اگر اسی طریقے سے معاملہ چلے گا وعدوں پہ، دیکھیے بہتر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کھل کر ٹیلی ویژن پہ آئیں، گھنٹہ لگائیں 2 گھنٹہ لگائیں اور اس ملک کو اپنے تمام حسابات یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ دیں۔ بھئی اگر آپ کے قرضے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آپ ان کے دباؤ میں اتنا پھنس گئے ہیں کہ پاکستان سانس نہیں لے سکتا، تو آپ ہمیں بتائیں کس حکومت نے کتنا قرضہ لیا اور کہاں خرچ کیا۔ اور پھر یہ جو آپ لوگ بناتے ہیں نا جے آئی ٹی، دیکھیے امریکی صدر ٹرمپ کو کانگریس آف امریکہ نے مصیبت میں ڈال دیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے جیل بھی جانا پڑے۔ تو آپ کے کون سے اتنے بڑے قانون دان ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو آپ ان سے کوئی حساب بھی نہیں لے سکتے؟ کورٹوں میں جانا، کورٹ میرا خیال ہے کمزوریاں دکھا رہی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ کورٹ زیادہ ریڑھ کی ہڈی اپنی دکھائیں بنسبت کمزوریوں کی۔ پاکستان پہ یہ وقت آ گیا ہے برا، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لسٹ شائع کریں کہ یہ جو 100 بلین قرضہ جات ہیں، یہ 130 بلین جو بھی ہیں، کس حکومت نے کس نے لیا اور کس نے اسے کیسے استعمال کیا، کہ پبلک کو تو پتہ پڑے نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہونے کے بعد آپ باقاعدگی سے کمیٹیاں بٹھائیں ہیں قومی اسمبلی کی، جیسے امریکہ میں ہوا تھا، اور ان کو ایک وقت منعقد کریں کہ اتنی دیر میں آپ، کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں فلاں آئیں اور فلاں آئیں۔ یہ جمہوریت کا ایک تماشا جو کیا جا رہا ہے، جمہوریت کو تماشا بھی بنایا جا رہا ہے، اور جمہوریت کے اس تماشے سے لوگ اس کی پردہ بھی لے رہے ہیں۔ تو طے کریں کہ یہ کمیٹیوں سے، اور اگر یہ وقت میں نہیں کرتے ہیں اپنے کام سر انجام تو پھر ان کے لیے ہاؤس کوئی نہ کوئی سزا یا سبق یا جو کچھ ہے رکھیں۔ جب تک آپ یہ ملبے کو صاف نہیں کریں گے تو آپ کو زمین سامنے کیسے نظر آئے گی کہ آپ پیر کہاں رکھتے ہیں۔ اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تمام نظام فیل ہو چکا ہے، آپ کو یاد ہے کہ 1958 میں باقاعدگی سے ایبڈوز استعمال کیا گیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ این جی او، معاف کیجیے گا، یہ کنسیلیشن کمیٹی جو بناتے ہیں، ان کا کیا نام ہے مجھے نہیں پتا، این آر او، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ صاف گوئی سے کام کریں، پبلک کو بھی پتہ پڑے۔ اب ایک واقعہ مجھے کوئی سنا رہا تھا کچھ دن پہلے کہ ایک سیاسی پارٹی کا ٹکے کباب بیچنے والا تھا سوات میں، اور اس نے ابھی اتنے پیسے بنا لیے کہ پورے پہاڑ کے پہاڑ خرید کے وہاں پروجیکٹس لگا رہے ہیں گھروں کے۔
اچھی بات ہے اگر ترقی ہو، پروجیکٹس لگے، لیکن آپ دیکھیں کہ پورے سوات کو ہم نے تبدیل کر کے کچرا کا ڈھیر بنا دیا ہے. دریائے سوات کو کلام سے آگے دیکھے کیا کیا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم کرتے ہیں ایک طرف ٹورزم، کون آئے گا گند کچروں میں سوائے گند کچرے خود؟ تو اس سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم بغیر سوچے الفاظ کر کے بڑے خواب دکھاتے ہیں لوگوں کو. مجھے یاد ہے کہ جب پہلے گلیات کھلی تھی باہر کی دنیا کو، کتنے لوگ آتے تھے اور اچھے لوگ آتے تھے. ہر ایک جگہ صفائی تھی، ہر ایک جگہ پریشانی نہیں تھی. اب تو یہ ہے کہ برف گر جائے کوئی جگہ تو مری سے لے کے چھانگلا گلی تک لائن کی لائن بھر جاتی ہیں گاڑیوں کی، اور پھر وہ مرنے کے بچنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ اس طریقے سے لوگ کوئی آئے گے نہیں آپ کے پاس. آپ جتنے بھی اشتہارات دے دیں، لوگ آپ کو بیوقوف بنائیں گے لیکن آئیں گے نہیں آپ کی طرف. کوئی ایسی بات ہوئی نہیں اب تک جس سے لوگ آئیں پاکستان میں. آج خصوصی طور پر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو تماشا رچایا جا رہا ہے اسمبلیوں کا، تاریخی طور پر جبھی بھی کوئی پارلیمانی حکومت ریزائن کرتی ہے تو لیڈر آف دا ہاؤس کو واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اکثریت سے نئے انتخابات کا اعلان کرے. ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، نہ قومی اسمبلی میں، نہ اب تک پنجاب اسمبلی میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر ملکوں میں پھر لوگ ٹھہرتے ہیں کہ جب تک کوئی یا تو نو کانفیڈنس آئے یا ایک وقفہ ہوتا ہے وہ وقفہ ختم ہو جائے. اگر ہم بار بار منمانی کے طور پر انتخابات کو ایک سیاسی اکھاڑے میں بٹھا دیں تو انتخابات بھی پھر عجیب و غریب ہو جاتی ہیں. مجھے ایک صاحب نے کچھ دن پہلے بھی کہا کہ پہلے کبھی ہوئی ہیں صاف انتخاب پاکستان میں؟ تو میں نے کہا نہیں. تو کہا وہ جو مشرقی پاکستان، اگر میں نے کہا اگر مشرقی پاکستان کے جو نتائج برآمد ہوئے اگر وہ مانے جاتے، اور ماننا یا نہ مانے کہ کس کا حق ہی نہیں تھا، جو سب سے بڑی پارٹی تھی اور جس کی بھاری اکثریت تھی اسمبلی میں، انہوں نے ڈھاکہ میں بلا دیا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، اور یہاں سے دھمکیاں ہوئیں اور نہیں جائیں گے اور یہ اور وہ. تو یہ پالیسی پھر قائم ہو جاتے ہیں ادھر ہم ادھر تم. تو پاکستان کے ساتھ یہ مت کریں. میں نے پہلے بھی آپ کو 2-3 بار خبردار کیا ہے کہ طے شدہ بات ہے کہ افغانستان کے پیٹھ پر بیٹھ کر اور ملک آپ کے ساتھ گیم کھیلے گی. اب میں کہوں کہ یہ ملک ہے یا وہ ملک ہے، میں تو دعا گو ہوں کہ ہمارے سب ملکوں سے اپنی مصیبتیں ہم طے کر پائیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو پہلے بھی میں نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ یہ جو طالبان کا سلسلہ ہے، اگر یہ افغانستان والوں نے بہت ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت خراب ہوں گے. سندھ میں کئی پارٹیوں نے اعتراض کیا کہ اتنے افغانیوں کو آپ نے اندر کیسے آنے دیا، لیکن کیونکہ ان افغانیوں کے پاس پیسہ تھا اور یہاں ہر ایک چیز پیسے پہ چلتا ہے، اور یہاں بڑے پروجیکٹس بن رہے تھے، DHA کے بھی، بحریہ کے بھی، اور بھی بڑے بڑے. خریدار کون ہیں؟
جو باہر سے پیسہ لے آتے ہیں، اور باہر سے پیسہ یہاں تو افغانستان سے آ رہا ہے. تو آج اگر پیسہ افغانستان بھاگ رہا ہے کیونکہ یہ راستہ آپ نے خود کھولا ہوا تھا. تو اگر ہم انہی اشاروں پہ، انہی چیزوں پہ چلنا چاہتے تو کوئی ترقی تو نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی تو نہیں آئے گی. اور میں یہ واضح طور پر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اور دیکھیں آج آپ کے فارن منسٹر دوسری تیسری بار آنے کے بعد سال بھی نہیں ہوا ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے. کس لیے؟ اور یہ بھی ایک تماشا ہے کہ مصر میں ایک بھاری اکثریت کے صدر کو ہٹا کر اسے کورٹوں میں کھینچ کھینچ کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اور وہاں جو کچھ ہوا ہر ایک کو پتہ ہے، جمہوریت ہے یا کیا ہے. الجیریا میں جو کچھ ہوا جمہوریت ہے یا کیا ہے. ہم یہ گیم کھیل رہے ہیں اور میں چاہتا نہیں کہ ہمارے اور بڑے طاقتوں میں کوئی فرق پیدا ہو. لیکن اب یہ بھی بیان آیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا نتیجے برآمد ہوتے ہیں فارن منسٹر کے واشنگٹن جانے کے. لیکن خیال رکھنا جس ملک میں حکومت ہی نہیں ہے یا حکومت کی حرکتیں دلدل کی ہیں اور کوئی چیز کی نہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی سے ہم کوئی بات کر بیٹھے جس سے ہم پورے ملک کو مصیبت میں ڈال دیں. دعا ہے کہ یہ نہ ہو. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ گڑبڑ ہے اور اس مصیبت سے کچھ بھی ہو سکتا. ہم نے کوئی اپنے ارادے پختے نہیں کیے، نہ اس ملک میں نہ باہر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سوچئے کیا کرنا ہے. کوئی تو حسابات ہوں، کوئی تو اکاؤنٹیبلٹی ہو، کوئی تو سامنے کا راستہ نظر آنا شروع ہو اور جو گردہ ہے وہ راستے سے ہٹ جائے. اب تک جو بھی ہم نتائج دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ محسوس نہیں ہوتا. سوچنے کا وقت آ گیا. سوچئے، ہر ایک چیز کو کوئی پردے کے پیچھے نہ چھپائیے گا. شکریہ. یہ خراب تو نہیں ہو گیا ہے؟